السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نے آیت نمبر 103 آدھی کی تھی، تو انشاءاللہ وہیں سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 103. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات یہ ہوئی تھی کہ مشرکین جو ہیں اس میں اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کو کوئی غلام جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے وہ عیسائی اور یہودی تھے، وہ آپ کو قرآن دراصل سکھاتے ہیں اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ کچھ چیزیں آپ جو ہے وہ ان سے سمجھ کے اور اس کے بعد پھر انہی سے لکھوا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو عربی زبان ہے، جو ہم نے کل یہاں تک بات کی تھی کہ اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا جو کلام کا انداز ہے، میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ کلاسیکل عربک ہے، تو اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ ایک غیر عربی لوگ یعنی جو کہ جوز پہلے ہیں اور کرسچن رہ چکے ہیں، تو ان کی تو زبان بھی فصیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا الزام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جا وجہ مقامات پہ یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تم قرآن کی ایک مثل صورت بھی بنا سکتے ہو نا تو تم لا کے دکھا دو، اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرما دیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ عربی جو لوگ ہیں تو وہ عربک کو جاننے والے، اور ایک ہوتے ہیں عجمی. ہم لوگ کون ہیں؟ عجمی ہیں. عجمی سے یہ کہ ہماری اپنی یہ زبان مادری زبان نہیں، ہماری اردو زبان ہے. اس حوالے سے ہم جب عربک سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ تجوید کا علم جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، یعنی باقاعدہ یہ سیکھنا پڑتا ہے. ورنہ ہم قرآن آپ کو پتا ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ اردو میں پڑھتے ہیں، اگر آپ حقیقت سمجھیں اس بات کی نا. تو مراد یہی ہے کہ ایک عجمی غلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھائے گا اور لکھائے گا اور لکھے گا ان کے لیے. تو یہ کہاں سے بات کسی طرح بھی اس کے اندر کوئی دلیل نظر آتی ہے. اور دوسری بات میں کچھ آپ کو جو تفاسیر سے ہمیں نام ملتے ہیں ان میں سے ایک یسار نام کا غلام تھا. اس کا نام جو تھا وہ کنیت اس کی ابو فقی تھی، یہ ایک یہودی غلام تھا. پھر اس کے بعد ایک اور غلام کا نام آتا ہے عامر بن الحدر، یہ رومی غلام تھا. پھر اس کے بعد اور اس کو کہا جاتا تھا عبد العزا. آپ نام سے ہی دیکھ لیجئے کہ جو ہے شرک کا اس میں شائبہ نظر آ رہا ہے. پھر ایک اور غلام تھا، اس کا نام تھا بلعان، یہ بھی رومی غلام تھا. تو یہ کچھ غلام اس وقت کے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آتے تھے آپ کی مجلس میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو لوگوں نے یہ الزام یعنی اس زمانے کے مشرکین نے لگا دیا. اور اگر آپ دیکھیں آج بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج بھی ویسٹ میں یہ الزام لگا ہے، لگتا رہتا ہے. آج تک یہ لوگ لگاتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گڑھا اور اس کے بعد اسی طرح سے غلاموں سے یا کسی سے صحابہ کرام سے جو لکھنا جانتے تھے ان سے لکھوا لیے. تو یہ آج بھی آپ سمجھیں کہ یہ اپنے جو ان کا تعصب ہے وہ کم نہیں ہونے پایا. پہلے مشرکین کرتے تھے، کفار کرتے تھے، آج بھی یہ ایڈوانس سٹیج میں اگر آپ باہر دیکھیے جوز ہیں، کرسچنز ہیں، یہ سب اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کا مکمل طور پر رد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلام کیا جانے کہ عربی زبان ہوتی کیا ہے. آیت نمبر 104 ہم دیکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لیہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو سیدھی بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے یعنی قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس راہ پر آگے بڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی قرآن کو اس اعتراض کے ساتھ دیکھے گا، سمجھے گا یا پڑھے گا کہ وہ اب اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ifs اور buts نکالنے کی کوشش کرے گا اور اعتراضات کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا. یہ وہ آپ سمجھیے آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا
ایک طرح سے اس بات کو موقت کر دیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں ہدایت نہیں دیتے. اور یہاں آپ یہ سمجھ لیجیے، میں ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جب علاج کے لیے ایک پیشنٹ جاتا ہے تو اس کا مکمل کوآپریشن درکار ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ سسٹ ہے یا آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کڈنی کا آپ کو سرجری کرانی ہے، تو ڈاکٹر کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مریض کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے اوپر شک کرنے لگے اور کہے کہ مجھے لگتا ہے آپ تعصب برت رہے ہیں اور آپ جو ہے میرا کوئی مسئلہ ہے نہیں، مجھے کوئی بیماری ہے نہیں، آپ بلا وجہ میری چیر پھاڑ کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے آپ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. یا دوا دے تو دوا کو لیب میں جا کے ٹیسٹ کرائے کہ پتہ نہیں یہ دوا انہوں نے صحیح دی کہ نہیں دی، یا ان سے یہ بات کرے کہ آپ جو دوا دے رہے ہیں تو مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، آپ نے زہر تو ملا کے اس میں نہیں دے دیا. تو اگر اس قسم کا مریض اگر اتنا زیادہ شک کا اظہار ڈاکٹر کے اوپر کرے گا تو ڈاکٹر کو تو کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ پھر علاج وہ کرائے نہ کرے. وہ کہے گا آپ کی مرضی، آپ کو علاج کرانا ہے تو کرائیں ورنہ جائیں نہ کرائیں آپ علاج. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کر دیا قرآن کو اس دنیا میں بھیج کے. اب آپ اور میرا کام ہے کہ ہم اپنا روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب میں بیماریاں موجود ہیں. ہم جیسے تزکیے کا بھی ٹاپک بڑا ریلیونٹ آج کل ہم کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں اب اس کو ہم کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں جو کہ قرآن ہمیں آئیڈینٹیفائی کراتا ہے، لیکن ہم ایک دفعہ گزر جاتے ہیں، زیادہ غور نہیں کرتے. تو اس کے حل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی ہم پیروی کریں. اگر ہم پیروی نہیں کریں گے تو ہمارا اندر سے روحانی ہمارا علاج نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر جو گناہ پنپ رہے ہیں ایک کے بعد گناہ، ہم بعض دفعہ جان بوجھ کے، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے، بعض دفعہ غلطی سے، بعض دفعہ کوئی مغالطے میں آ کے ہم بہرحال گناہ کا صدور ہم کر رہے ہیں، ہم سے ہو رہے ہیں. تو اس کا جو ایک حل ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، آپ سمجھے نہیں ماننے میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کا انکار کر دینا یا اس میں اعتراضات جڑنا یا یہ کہ قرآن کو پڑھنا ہی نہ، یہ بھی نہ ماننے کے برابر ہو گیا نا کہ قرآن موجود ہے اس دنیا میں لیکن اتنا وقت نہیں اس کے لیے آدمی نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر ہم ان کو نہ توفیق نہیں دیتے اب تک اپنے پاس تک پہنچنے کی، صحیح بات کی ہدایت نہیں ملتی ان کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہم آگے اس بات کو آگے پہنچائیں کہ آپ تو دنیا میں مگن ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھٹ گئے، کہتے ہیں نا ہم بیٹر آف ہیں، ہم ان مسئلوں میں نہیں پڑے ہوئے جو قرآن والے جن چکروں میں پڑ گئے، یہ بھی گناہ وہ بھی گناہ یہ بھی گناہ مثال کے طور پہ، تو ہم تو بڑے اچھے رہے. تو وہ یہاں پہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی تمہیں ریجیکٹ کر دوں گا، میں تمہیں توفیق ہی نہیں دوں گا. تمہاری 70-80 سال کی زندگی میں تمہیں کبھی توفیق ہی اب نہیں ہوگی کہ تم قرآن کو کبھی پڑھو یا اس سے کوئی ہدایت حاصل کرو یا جنت میں تمہارا کوئی داخلے کی کوئی صورت بنے. وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تم مانتے ہی نہیں ہو. تو بہت ہی یہ گہری آیت ہے. اور پھر آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے انجام بھی یہی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم اپنے دعووں یا اپنے وہ خیالی پلاؤ بنا کے نہ بیٹھو کہ تمہیں کوئی جنت مل جائے گی کسی کی سفارش سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. یعنی مراد یہ کہ انجام بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے. تو بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ ہلانے والی آیت ہے. بہت ہی ہمارا جو فوکس ہے وہ درست کرنے والی آیت ہے، بشرط یہ کہ ہم سمجھیں اس کو نا، اہمیت اس کی سمجھیں قرآن پڑھنے کی. اور یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کو نہ ماننا، تو یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ سب سے بڑی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، آپ سب جو جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت، آپ لوگ خود جانتے ہیں. آپ اپنا ذرا، میں اگر آپ سے ایک سروے بتاؤں، آپ لوگ مجھے خود بتا دیجئے کہ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ کے قرآن کو کمپلیٹ کر لیا. کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ مطلب کچھ 100 میں نمبر آ رہا ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر آپ مجھے بتائیے 10-20 میں آ رہا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہوگا. ایک بھی نہیں ہے. میجورٹی آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ تو یہ اس طرح کی یہ آیات ہیں کہ ان کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو آگے پہنچائیں اور لوگوں تک اس چیز کی اہمیت کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی زندگی آپ سمجھیں کہ تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا اس دنیا میں آگے. یعنی آپ کا کوئی پھر مقصد ہے ہی نہیں. آپ کیوں ہیں یا کر کیا رہے ہیں؟ آپ کیوں آئے؟
آپ بیکار اپنی زندگی کو نا جس کو کہتے ہیں نا ٹائم اپنا کل کر رہے ہیں، بیکار کی اپنی زندگی آپ گزار رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے نہیں دراصل. تو یہ وہ کچھ اس طرح کی آیات نا قرآن میں کہیں مقامات پہ آتی ہیں. آپ کوئی چاہے تو اس کو ایسی گزر جائے، اس کو کوئی اہمیت نہ دے، لیکن ذرا اگر رک کے ان پہ غور و فکر کرو تو اتنی گہری آیات ہے، اتنی چھوٹی سی حالانکہ ایک آیت ہے یہ آیت 104، لیکن اس کے اندر اگر آپ اس کو غور کریں تو خزانہ چھپا ہوا ہے اور نیگلیکٹ چھپی ہوئی ہے کہ جو ہم قرآن کے ساتھ روا رکھتے ہیں یا عام طور پہ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ قرآن کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا، تو اس کے ریپرکشنز ہیں جو سامنے یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. اچھا، جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ آپ نے پیچھے دیکھا نا کہ جیسے یہ اعتراضات جڑتے رہتے تھے، ابھی پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ غلام قرآن آپ کو سکھاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے دراصل یہ خود ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں. اور بات ساری کیا ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افتراء علی اللہ کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے بتائیں یا اپنی مرضی سے کوئی آیات کی تفسیر کر دیں. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا انہوں نے من اور ان وہ بات کو آگے پہنچا دیا، یہی ان کا منصب تھا، یہی ان کا کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں گواہی دی ہے کہ جھوٹے ہمارے پیغمبر نہیں ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین اس وقت مشہور تھے عرب میں جبکہ وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا اسلام کیا ہے. تو ان کی تو فطرت میں سچائی ہے، تو وہ تو کبھی جھوٹے ہو نہیں سکتے. یہ لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کے کلام کے منکر بنے ہوئے ہیں یا اس کے منکر بنے ہوئے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا. تو یہاں پر بھی بڑی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے افتراء پہ بڑی سخت یہ آیت ہے جس کا ذکر کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 105 اور 105 ہم نے کر لیا ہے. 106 ہم دیکھتے ہیں. وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کر دیا گیا اور دل میں اس کا ایمان پر دل مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے برا عذاب ہے. اب اس آیت کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو یہاں سے میں بات شروع کرتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ انسان جب دین پر آتا ہے نا تو اس کے پاس دو طرح کے راستے ہوتے ہیں. جیسے دین کے اوپر جب آپ سمجھیں سفر شروع کرتا ہے آدمی، ایک راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، دو طرح کے نا جب اللہ کے راہ میں سمجھیں آپ شروع کرتے ہیں چلنا شروع کرتے ہیں تو دو طرح کے یہ راستے آپ کے پاس آتے ہیں نا. تو اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بات یہاں پر ہو رہی ہے نا، اگر پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ یہ بتائی بات یہ جا رہی ہے کہ یہ اہل علم کا آپ سمجھیں اس کے اوپر اجماع ہے. یہ کیا ہوتا ہے اہل علم؟ یعنی جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، دین والے ہیں، علم والے ہیں، عالم ہیں، ان سب نے اس آیت کا یہ مطلب نکالا ہے جو کہ بالکل درست ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے آج بھی، ٹھیک ہے، کہ پہلے کی بات ہے، آیت تو پہلے کی ہے، میں ابھی آپ کو اس کے ہسٹوریکلی واقعات بھی بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا جس کی بنا پہ یہ آیت نازل ہوئی. لیکن آج بھی یہ بات ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے. کلمہ کفر کیا ہے آپ یہ بتائیے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں.
ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا یعنی جو اصل بات ہے وہ یہی ہے، اللہ کا انکار کر دینا. صحیح. تو اب یہ ہے کہ وہ یعنی اپنی صرف جان بچانے کے لیے اگر قولن یہ کہہ بھی دیتا ہے کلمہ کفر، ہم یعنی اس کو کلمہ کفر میں اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ بس میں یہی کہہ رہی ہوں، وہ دوسری اس کو کلیئر کرنے میں نا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کا انکار نا. تو کلمہ کفر اگر ادا بھی کر دیتا ہے لیکن اس کا دل اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں ہوں مسلمان، میرے اوپر جو یہ پریشر آ رہا ہے جس کی بنا پہ میری جان بھی جا سکتی ہے، اس بنا پر میں نے یہ ایک وقتی طور پر میں نے یہ کلمہ ادا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کانسنسس ہے علماء کا اس بارے میں کہ یہ شخص جو ہے وہ مرتد نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ بتائیے یہ کلمہ کفر بولنے والا کیا کہلائے گا؟ پھر مرتد کہلائے گا. تو یہ جو ہے نا مرتد نہیں ہوگا اگر اس نے کسی مجبوری کی بنا پہ، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی تو مزید آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو اب آپ کو پتا ہے نا کہ جو مرتد ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے، خود بخود طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان بیوی ہے نا تو طلاق ہو جائے گی خود بخود. اس کے اوپر کفر کے احکامات جب لاگو ہوتے ہیں تو ایک تو واجب القتل ہو جاتا ہے، دوسری بات اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھاتے. اس طرح کے یہ مسئلے ہوتے ہیں. وراثت جو ہے وہ اس کی جو اس کو نہیں ملتی ہے، یعنی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اگر کسی کا بیٹا ہوتا ہے مسلمان حوالے سے. تو یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے نا. آخرت میں آپ ویل امیجن کر سکتی ہیں کہ ایک شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی، مسلمان بنایا، اور وہ کافر ہو جائے تو کیا اس کا انجام کتنا برا ہوگا نا، کتنا بدقسمت ہے وہ انسان. تو یہ معاملہ یہاں پر ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر آتے ہیں، ماضی میں جاتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر مکے میں بہت سخت قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ ان میں ان کو اتنا زیادہ اذیتیں دی جاتی کہ ان کو کفر کے اوپر مجبور کر دیا جاتا. تو ایسی صورت میں دو ان کے پاس چوائسز تھیں، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت. عزیمت کیا ہوتی ہے میں مثال سے دوں گی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں عزیمت کی مثال. سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور یہاں تک کہ ان کی چربی، جسم کا جو چربی ہے وہ پگھلنے لگتی اور آگ اس سے بجھ جاتی. یعنی آپ امیجن کریں اتنے ڈیپ وونڈ ان کے جسم پر ہو جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم کلمہ کفر ادا کرو، لیکن وہ ایمان پہ جمے رہتے. یعنی ان کا جسم جو ہے پورا تقریباً جل گیا لیکن انہوں نے اپنے دین سے انحراف نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ مثال کون سی ہوئی؟ عزیمت کی. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. عزیمت کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں اسٹیڈ فاسٹ ہونا. اسٹیڈ فاسٹ ہے وہ، ثابت قدم رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کو لوہے کی ذرا پہنائی جاتی، چلاتی دھوپ میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا، جبکہ آپ صحرا یہاں کی دھوپ نہ امیجن کریں، صحرا کی دھوپ میں وہ جو گرم ان کی ذرا ہوتی نا وہ چپک جاتی ان کے جسم سے گرمی سے، اور ان کے باقاعدہ نا وہ گھٹے پڑ جاتے، اس کے زخم بن جاتے. اور اس کے بعد پھر کیا کرتے کہ تپتی ریت پر، جو صحرا کی ریت ہے اس سے انہیں لٹا کر رسی باندھ کر گھسیٹتے تھے جیسے کسی جانور کو گھسیٹتے ہیں. نعوذ باللہ. پورے یعنی نا صحرا میں چکر لگواتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ بس تم اللہ کا انکار کر دو. تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد. کیا اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. وہ یہی رٹ لگاتے رہتے تھے. نہیں، انہوں نے نہیں مان کے دیا ان کی بات نا. یہ بھی عزیمت کی ایک مثال ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور نام آتا ہے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ. یہ بھی ایک صحابی گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلمہ کذاب، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس نے کہ ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی، تو اس نے وہ کہنے لگا کہ تم جو ہو مجھے نبی مانو، اور جب تک تم نبی نہیں مانو گے تو میں تمہارا ایک ایک کر کے جو عضو ہے وہ کاٹتا رہوں گا. یعنی پہلے کا نبی مانو، نہیں مانا تو جیسے ہاتھ اس نے کہا میں کاٹ دوں گا، پھر کہا میں انگلیاں کاٹوں گا، دوسرے ہاتھ کی انگلی کاٹوں گا، پھر آدھا ہاتھ کاٹوں گا، پھر دوسرا پھر پیر کاٹوں گا. وہ ایک ایک کر کے ان کا عضو کاٹتا گیا یہاں تک کہ ان کی جان نکل گئی بلڈ بہنے کی وجہ سے نا. لیکن انہوں نے اس کو مسلمہ کذاب کو نبی نہیں مانا. تو یہ جو مثالیں ہیں نا یہ تو بس رونگٹے کھڑے کر دینے والی عظیمت کی مثالیں، جس کی کہ آپ کو آج یہ بڑی مشکل ہے کہ آپ کو یہ مثالیں ملیں. لیکن اللہ ماشاءاللہ بہرحال لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے بہرحال جان دے دیتے ہیں. تو اب آپ اللہ کا احسان یہ دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ یہ تو عظیمت کی مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی. اب میں آپ کے سامنے رخصت کی مثال رکھتی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا اور کتنی آسانی ہمیں دی ہے. ایک نام آتا ہے عمار رضی اللہ عنہ کا.
ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر، پورا نام ان کا آتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ کو سخت تکلیفیں اور اذیتیں دے کے شہید کر دیا گیا. اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جب کلمہ کفر نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہوا. اس کے بعد یہ ان کی طرف بڑھے تو عمار بن یاسر کے سر کو کفار نے پانی کے اندر ڈال دیتے، بالکل اندر، کہ ان کی سانس بند ہو جائے، اور اس کے بعد کہتے کہ تم ہمارے معبودوں کو اچھا کرو، کہو ہمارے معبودوں کو مانو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو. تو پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن جب ان کی ظاہر سانس ہونے لگی اور ان کو وہی سب نقشہ آنے لگا کہ کس طرح اذیتیں دے کے میرے والدین کو مارا ہے، تو انہوں نے آپ سمجھیں کہ اس وقت تک کفار نے ان کو نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے کلمہ کفر ادا نہیں کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ نہیں دیا کچھ نبی کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہے نبی یا جو بھی، یہ چیز ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن یہی آتا ہے کہ انہوں نے جب تک ان کی بات نہ مان لی. اب وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے. ظاہر ایمانی لیول ان کا بہت ہائی تھا، اور یہ ان کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور اذیت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی جو ہوئی ان کے ساتھ. اور ان کو سب سے بڑا گلٹ یہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو میں نے کلمہ کفر ادا کر دیا، میں تو دین سے ہی نکل گیا. اب وہ روتے ہوئے جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے دل کا حال کیا ہے، کیفیت کیا ہے تمہارے دل کی. تو انہوں نے جواب دیا مطمئنن بالایمان، میرا دل ایمان پہ بالکل مطمئن ہے، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل کی خواہشیں نہیں آئی کہ میں کافر بن جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، تاریخی جواب ہے. آپ ذرا ہمارے دین کو دیکھیے کہ جو ہمارے دین پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ جواب سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر کفار تمہیں دوبارہ سے اسی طرح تنگ کریں تو تم دوبارہ سے کلمہ کفر ادا کر دیں. سوچیں آپ سے کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اتنا آسان بنایا ہے. اس کے باوجود اگر ہم ایمان نہ لائیں اور ہم بہانے بناتے رہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کہاں ہماری گنجائش نکلتی ہے نا بچنے کی. تو یہ رخصت کی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی، کیونکہ انہوں نے رخصت لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مزاجوں کو جانتے تھے. آپ نے خباب بن ارت کو جا کے تبلیغ نہیں کی کہ سنو تم جو ہے نا آگ کے انگاروں میں نہیں لیٹو، چلو اٹھو اٹھو تم یہ کام نہیں کرو. آپ نے خود کسی کو نہیں کہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہاں معاملہ کیا آتا ہے کہ ہم خود، آپ اور میں اپنے آپ کو جانتے ہیں آج، کیونکہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن اس وقت جو آپ سے رخصت لینے آتا تھا اگر آپ کسی کو سمجھتے تھے تو آپ گنجائش دے دیتے تھے. یہ آپ کی ایک جو رحمت للعالمین والا کیریکٹر آپ کا ہے نا وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اور ہمیں نام پتہ چلتے ہیں. سمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی پہلی وہ شہید خاتون تھی کہ ان کے اوپر کفار نے بڑے مظالم ڈھائے اور اسلام سے ہٹانے کے لیے ان کو، تو وہ نہیں مانی. تو آپ سمجھیں کہ ایک کافر نے ان کے جو شرمگاہ ہے اس پہ نیزہ مارا، یعنی ایسا وہ نیزہ مارا کہ وہ سیدھا جا کے وہاں لگا. تو آپ کو پتا ہے وہ تو انسٹنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تو اسی وقت وہ نیزے سے شہید ہو گئی. تو ایسی بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ایک صحابیہ ہوتے ہوئے انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یاسر رضی اللہ عنہ کے آپ حیران ہوں گے کہ بعد میں آخر کار وہ شہید ہی ہوئے. آپ یہ سمجھیں آخر کار وہ شہید ہوئے کیونکہ ان کے دل کی تو تڑپ تھی نا، انہوں نے رخصت لی تو تھی فار دا ٹائم بینگ، وہ جو بھی ایک ٹراما کا شکار تھے، لیکن بعد میں آخر کار کفار نے ان کو شہید ہی کیا کسی اور طریقے سے. تو بہرحال یہاں پر صرف آپ کو یہ بتانا مطلوب تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کی رخصت اور عزیمت کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو اس میں ان دونوں میں سے ہم خود اپنے آپشن جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عزیمت کا راستہ ہے نا وہ انسان کو وہ جذبہ جوش دلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، خباب بن ارت کے بارے میں بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اگر یہ قربانی نہ دیتے مکے میں تو یہ دین اس طرح نافذ نہیں ہوتا. جو قربانی دینے عزیمت پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں دراصل وہی جو ہے نا پھر آگے جا کے دین کو سنبھالنے والے بنتے ہیں. اور رخصت لے کر یعنی ایک پرسنلی آپشن تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے دین جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ رخصت انسان کرائیت کے ساتھ اگر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ایک اور اینگل سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں نہ کودتے تو خلیل اللہ کیسے بنتے؟ اگر عزیمت اور رخصت کی بات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو انکار کر دینا چاہیے تھا نا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ جل رہی ہے، میں رخصت لے رہا ہوں، میں نہیں کود رہا.
تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے وہ خلیل اللہ کے لیول پر نہیں جاتے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اپنی جان جیسی امپورٹنٹ چیز قربان کر دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا بنا دیا, ٹھنڈا کر دیا اس آگ کو, اس کے اندر سے وہ جلنے والی پراپرٹی نکال دی کہ جس سے کہ وہ جلتے. تو بہرحال یہاں پر اب تھوڑا سا اب ہم آ جاتے ہیں, تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اب ہم لوگ اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتی ہوں گی کہ آپ کے اپنی فرینڈس میں سے, آپ کے اپنے رشتے داروں میں سے, یا آپ ایک جو نظر ڈالتی ہیں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ اپنی ایک بات کے اوپر, دین کی کسی ایک بات کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ سیگریگیشن انہوں نے کہہ دیا, ان کے بچے کی طرف کی کوئی خوشی کا معاملہ, انہوں نے کہا کہ ہر صورت سیگریگیشن مجھے کرنی ہے. اب اس کے اوپر وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آپ کو پتا ہے جب آپ اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا معاشرے سے, گھر والوں سے سب سے کلیش آتا ہے. لیکن کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلیش میں بے برکتی نہیں ڈالتا. یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ نازیبا چیز ہے, کوئی غلط چیز ہے. ظاہر ہے اللہ کے لیے تھوڑی بہت چیزوں میں, تھوڑی بہت کیا ہر چیز میں اسٹینڈ لینا چاہیے. بہترین طریقہ یہی جو راستہ ہے وہ عزیمت کا ہے. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ آپ کی کوئی فرینڈ, آپ کے کوئی رشتے دار وہ اسٹینڈ لے رہی ہیں تو آپ ان کو پیچھے ہٹنے کا نہ کہیں. یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے. یا آپ خود اسٹینڈ لے رہی ہیں, آپ خود کسی بات کے اوپر جم گئی ہیں, آپ نے کہا مجھے یہ ایک چیز مجھے کرنی ہے, بس میں نے مثال کے طور پہ بس مجھے سر کور کرنا ہے. اب آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو کچھ تو آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا نا. یہ تو کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کہ تم تو ننجا لگ رہی ہو, فنڈو ہو گئی ہو, تو آپ رونے بیٹھ گئی اور رو کے آپ نے اسکارف اتار کے پھینک دیا کہ اب تو میں کبھی پہنوں گی نہیں کیونکہ سب نے میرا اتنا مذاق اڑایا. تو یہ رخصت بھی نہیں ہے, یہ تو ویک ایمان ہے, یہ رخصت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی جلا رہا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کو قتل کر رہا ہے یا چھری لے کر آ گیا ہے. یہ تو چھوٹی موٹی آزمائش ہے, لفظوں کی آزمائش ہے. کوئی مذاق اڑا دے گا, کوئی چار باتیں کر دے گا, کوئی تھوڑا سا سختی دکھائے گا, اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, لوگ جو ہے نا بول بول کے تھک جاتے ہیں. ان کے پاس اور بھی ٹاپکس ہیں, ان کے پاس اور بھی بہت ساری دنیا میں فن اور فرولک کے کام ہیں. وہ زیادہ دیر آپ کو کھینچیں گے نہیں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, اس کے بعد وہ کہیں گے جاؤ بھائی, ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں, ہم کیوں نہیں ان میں خوشیاں تلاش کریں. تم ہو بھی اب اس قابل رہ بھی کہاں جو تم ہماری جیسی خوشیوں میں تم شامل ہو سکو. تو یہ چیز زیادہ دن چلتی نہیں ہے. شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے نا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. بس ہر وقت ہی تم جب سر کور کر کے نکلو گی, تمہیں چاچی بھی, مامی بھی, بھابھی بھی, بہن بھی, فرینڈز بھی, ہر ایک تمہیں تانے دیں گے, ہر ایک تمہیں باتیں کہ یہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, یہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بہت بہت پتے کی بات بتا رہی ہوں. اس بات کو آپ لوگ اپنے دماغوں میں لکھ لیجئے. ایک وقت آتا ہے اور بعض دفعہ بہت جلدی آ جاتا ہے, بعض دفعہ تھوڑا دیر سے آتا ہے. اور ہوتا یہ کہ بعض دفعہ آپ اگر کہیں کچھ اور روپ اختیار کریں گی نا تب دیر سے یہ موقع آئے گا. اگر آپ ایک دفعہ میں ڈٹ جائیں گی نا, یعنی آپ نے اسکارف پہنا اور آپ ایک مجلس میں گئی, وہاں سب لوگ موجود ہیں, تو وہی ایک ہی دن ہوگا اور وہی آخری دن ہوگا. سب آپ جنہوں نے کہنا ہوگا نا آپ کو ایک ساتھ کہہ لیں گے, سن لیں گے, اور اس کے بعد نا پھر کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. ہاں یہ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے بھائی اگر مہندی میں ڈانس ہے تو ان کو نہ بلانا برائے مہربانی, آپس میں بات کرے گا, ان کو نہ کہنا, ان کا کوئی آ کے بلا وجہ کی باتیں کریں گی, اور یا یہ کہ یا اچھے سینس میں کہیں گے کہ ان کو نہ بلانا, کیا فائدہ ان کو انوائٹ کرنے کا. اس طرح سے آپ کے بارے میں نا بات ہونے لگے گی بہت جلد. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نا مدد آ جاتی ہے. انسان کو جو ہے نا یہ اس طرح سے نا ہر بات میں پیچھے ہٹنے والا, میں نے بتایا نا کہ دین نہیں نافذ ہو سکتا. اگر آپ ایک سٹیپ نہیں لیں گی تو آپ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آپ کے بغیر یہ فنکشن کر رہے ہیں, یا جنہوں نے آپ کو دوپٹہ اوڑھنے پر چار باتیں سنائی ہیں, یاد رکھیے گا ان کے دل میں گلٹ ہوتا ہے. وہ جب بعد میں کبھی سوچتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ کرنے کا کام یہ کر رہی ہے صحیح, لیکن کیا ہے کہ اپنی مفاد پہ وہ زد نہیں پڑنا دینا چاہتے. آپ کے سامنے وہ اپنی کمزوری شو نہیں کرنا چاہتے. اگر انہوں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو تو ان کی تو بے عزتی ہو جائے گی نا, اور جسٹیفیکیشن کہاں سے ملے گی پھر ان برے کام سارے کرنے کی. تو یہ ایکچولی یہ بات یہ ہوتی ہے. تو جب آپ حق پر ہیں تو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت کیا ہے, تو یہ بات یاد رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو ایسا نظر آئے کہ جیسے یہ ابھی ہم نے ایک مثال دیکھی کہ چھوٹی چیزوں میں روئے دھوئے دے رہے ہیں, چھوٹی چیزوں میں وہ ہسبینڈ سے جو ہے کہہ رہے ہیں میں تو اب ان کے ساتھ رہوں گی نہیں, میں تو ان سے نعوذ باللہ طلاق لے لوں گی, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر آپ کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اسٹیپ ایک سیڑھی چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے.
مگر ان کو آپ تھوڑی سی رخصت دے سکتی ہیں یہ کہہ کے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہارا اچھا کیا پلان ہے اس دفعہ. یعنی آپ ایک مشورہ دے رہی ہیں نا, ایز اے فرینڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایز اے دائی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی تو دائیا بن سکتی ہیں نا جب آپ سے کوئی مشورہ لے. تو آپ ان کو کیا کہیں گی کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنا ٹارگٹ بناؤ. ابھی اگر تم فلاں جگہ پہ سر کور نہیں کر رہی تو تم بازار میں تو کم سے کم کرو نا, فلاں جگہ تو کرو نا, پھر تم آگے جا کے تم انشاءاللہ کر لو گی نا. اس طرح سے لے کر پھر آپ کو چلنے کی ان کے ساتھ ضرورت ہے. مطلب ہمارا دین ہمیں دونوں باتیں سکھاتا ہے, دونوں طرح سے لوگوں کو سکھاتا ہے. اور آپ اور میں جو یہاں موجود ہے نا, ظاہر ہے میں نہیں جانتی آپ لوگوں کے بارے میں, مگر یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں میں سے دونوں طرح کی پرسنالٹیز یہاں موجود ہیں. کچھ لوگ رخصت لینے والے ہیں, کچھ لوگ عزیمت کے راستے پہ چلنے والے ہیں, اور یہ میں نہیں بتا سکتی, یہ آپ لوگ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ اپنی بہنوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو آپ پریچ کر رہے ہیں, یعنی آپ کے خاندان والے نا, جیسے میری بہن ہے یا میری اپنی خالہ ہیں یا میری اپنی والدہ, میں ان کے بارے میں جانوں گی نا, کیونکہ میرا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں جان سکتی, میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں جان سکتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اپنے بارے میں خود دیکھنا ہے کہ میں کیا میرے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں عزیمت کے راستے پہ چل سکوں, یا میرے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ چلیے, کوئی بات نہیں, چلنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے. بس بات یہ تھک ہار کے چھوڑ ووڑ کے اور رو دھو کے بیٹھنا نہیں ہے. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ ایک اپنے پلے سے ایک بات باندھ دیجیے, جو میں آپ کو ایک نصیحت کروں گی, کہ جو مومنہ یعنی ایک مومن یا مومنہ ہوتی ہے نا, وہ کبھی نا دین کے حوالے سے آزمائشانوں پہ روتے نہیں. یہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کو نہیں بنانا ہے کہ سیگریگیشن پہ آپ سٹینڈ لے رہی ہیں, ساتھ میں رو رو کے پورے کپڑے گیلے کیے ہوئے, گھر میں ادھم مچا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا امی رو رہی ہیں. یہ رونے والی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, تو یہ بھی یہ اسٹرانگ پرسنالٹی شو نہیں کرتی. جو آپ کو بات کرنی ہے نا, وہ اسٹرانگ اپنے ایک کنوکشن کے ساتھ کریں. آپ کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہو, بچے بھی دیکھیں تو کہیں دیکھو ان کے اندر کتنی ہمت ہے, اللہ نے ان کو کتنی ہمت دی ہوئی ہے. یہ نہ ان کے سامنے آئے کہ یہ تو بس گر کے بے ہوش ہو جائے. مطلب کسی کوئی آپ کے مرنے کے ڈر سے اگر کوئی بات آپ کی مان رہا ہے تو کب تک مرنے کا انسان ڈرامہ کرے گا. آپ بتائیں نا کہ کوئی بچے کہیں ابا سے کہ امی تو بس بالکل بس اب ان کا جانے والی ہیں تو بات مان لیں ان کی. تو یہ نا یہ نیگیٹو چیز ہے. یہ پھر نا وہی ہے کہ تھوڑے دن چلے گی یہ چیز, بعد میں کیا ہوگا, ہسبینڈ بھی پٹ آف ہو جائیں, کہیں گے اس نے روز کا کام پکڑا ہوا ہے, کبھی سر کے اوپر, کبھی سر ڈھکنے پر یہ مرنے کی تیاری ہے, تو کبھی سیگریگیشن پہ تیاری ہے. یہ دین ہے کیا ایکٹنگ ہے, یہ پھر آپ کو تانا ملے گا نا. تو یہ نہ کریں, یہ بہت نیگیٹو چیز ہوتی ہے جو رو کے اپنی بات کو منوانا. یہ تو ایکٹنگ ہے, رو کے منوانا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ جو میں نے کہا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے, میں جو بات کہہ رہی ہوں مجھے اس بات کا ایک کنوکشن ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز اللہ کو کیسے پسند آئے گی کہ مرد اور عورتوں کی سامنے یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن سب دیکھ رہی. اس طرح کی کچھ باتیں آپ کریں کہ بیٹا اگر آپ کا منع کر رہا ہے اسے کہیں بیٹا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری بیوی کو ہر دوست تمہارا, ہر تمہارے والد کا دوست, ہر تمہارا کزن سب اس کو گھور رہا ہے اور اس کو اسٹیئر کر رہا ہے اور اس کے خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے, اور وہ ہے تو تمہاری پرسنل امانت, تو تمہیں کچھ بھی تمہیں حیا یا غیرت نہیں آتی ہے. اس طرح کی بات کریں, اسٹرانگ پرسنالٹی والی بات, نا کہ اس کو ذرا شرم دلائیں. مردوں کے اندر ذرا ایک ہوتی بھی ہے نا یہ غیرت والی چیز. ایسی اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا آپ کی بہو یا آپ کی بیٹی یا میں, اگر میں غرارہ پہننا چاہ رہی ہوں, میں ساری پہننا چاہ رہی ہوں, تو سارے لوگوں کے سامنے میں جاؤں اور اس وقت میں حجاب اتار کے رکھ دوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس طرح کی بات کنوکشن کے ساتھ کریں کہ دوسرا جب اکیلے بیٹھیں تو وہ کہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ لڑے جھگڑے آدمی. ایسی بات اپنے زبان سے نکالیں جو حق ہو اور جو ان کو پنچ کرے اور جو حقیقت ہے. اور کیا ریزن ہے ہمیں, آپ مجھے بتائیے کون عورت ورنہ نہیں چاہے گی کہ بھئی اچھے کپڑے پہنے سب کرے. اگر جو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھو, اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا حکم یقین جانو یہ نہ ہوتا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا, میں تو اللہ کے آگے مجبور ہوں, اس کی اطاعت کے آگے. اور ایک اور بات یہ کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے بچوں کی جو خوشی ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ چاہیے, یہ میں نے دعا کی ہوئی ہے تو مجھے اپنی دعا کی تکمیل چاہیے. میں تو دعا کر رہی ہوں دن رات ہی, تو میں کیسے اب اس کے اگینسٹ چلوں, میں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی خوشی تلاش کروں. تو یہ تو میری دعا ہی سمجھو کہ
وہ ہو گئی نا, یعنی انویلڈ ہو گئی دعائی, میں خود کر رہی ہوں اس کو انویلڈ. تو ایسی گہری بات اور اس طرح کی بات 2-3 باتیں کر کے اور ان کو سوچنے کے اوپر چھوڑ دیجئے, اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. تو لیکن یہ میں نے چیز آپ کو بتا دی کہ رخصت والا بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں رونا دھونے والی چیز مناسب نہیں ہوتی ہے ایسی پرسنالٹی پہ. اور پھر عمار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, عمار ان کا جو میں ذکر کر رہی ہوں, ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا نا. ان کو تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایگزیکیوشن, اور ان کو تو مارنے کے در پہ وہ ہوئے ہوئے تھے, تو کچھ اور بات تھی. ہمارے اوپر تو ابھی ایسا کوئی آزمائش نہیں آتی کہ ہم کو کوئی قتل کرنے کے در پہ ہو یا ہمیں گن رکھ کے مار رہا ہو کہ اچھا سر کور کیا تو شوٹ کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا, اتنی تو کوئی سخت آزمائش نہیں ہوتی. تو بہرحال اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اب آپ ایک معاشرے میں رہ رہی ہیں, آپ نے اسٹینڈ ماشاءاللہ لے لیا, اب آگے آپ کی کزنس ہیں, آپ کی بہنیں, ان کو سپورٹ کریں. اگر وہ تھکنے لگے ہیں تو آپ انہیں تھام لیں. آپ کیا چلو میں تمہارے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں, کزن کے ہسبینڈ نے ان سے کہا میں بات کرتی ہوں, دیکھیں میں نے بھی ایسے کیا تھا, بڑا اچھا رہا, بڑا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو اس طرح کر کے نا ایک دوسرے کا کے لیے آپ لوگ سپورٹ سسٹم بنیں. یعنی یہاں پر بھی اگر آپ کی فرینڈ شپ ہے اور اپنے خاندانوں میں بھی جا کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بھی گرنے لگے تو اسے آگے بڑھ کے اٹھانے کی کوشش کریں. کیونکہ بات کیا ہے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈرا وہ بھاگا, اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. یعنی بھاگنے سے کیا مراد ہے بھائی, جو ڈرا تو وہ چل پڑے گا نا. جیسے جس کو کوئی آخرت کا ڈر ہوگا تو وہ چلنا شروع کرے گا. یہ تو نہیں چلنے سے کیا مراد ہے جیسے اب آپ چل کے آئے نا اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو جو ڈرا وہ بھاگا, اور جو بھاگا تو وہ منزل پہ پہنچ گیا. تو سنو, اللہ کا مال بہت مہنگا ہے, خبردار ہو جاؤ, اللہ کا مال جنت ہے, سے ترمذی نے روایت کی. یعنی مراد یہ کہ اب تم آگے بھاگے, اب تم منزل پر جب پہنچو گے, یعنی منزل ہماری جنت ہے, تو وہاں تک کا جو راستہ ہے وہ بڑا خار آلود ہے, بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مال جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے. جنت جو ہے وہ ایسی چھوٹی موٹی جگہ تھوڑی ہے کہ تم ایسے تیسے جیسے مرضی زندگی گزار کے اپنی نفس کی اطاعت کرتے ہوئے, لوگوں کو خوش کرتے ہوئے, راضی کرتے ہوئے اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. نہیں, اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے تو تمہارے راستے میں تکلیفیں, آزمائشیں, آگے پیچھے زندگی, کچھ دنیا کا نقصان, یہ سب تو ہوگا, اس کو تو برداشت کرنا پڑے گا. اور ایک اور دیکھتے ہیں ہم کچھ احادیث. مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ اسلام کے سلسلے میں مجھے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے بس آپ سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. یعنی ایسا کوئی, یعنی مراد یہ کہ کوئی بات مجھے کوئی, جیسے نہیں ہم کہتے کوئی ٹپ دے دیجئے کہ مرتے دم تک میں دین پر قائم رہوں نا, یہ مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ کہو اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ. اب آپ یہ دیکھیے, آمنت باللہ کہنا بڑا آسان ہے, کیا ہے میں ایمان لائی اللہ پہ, یہ مطلب ہے نا. آگے کا جملہ غور کریں, اس پہ جم جاؤ. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اسٹیٹ فاسٹ رہنا, یہ ہے عظیمت. یعنی یہی مراد ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ کے ہر حکم کے اوپر تمہیں جمنا ہے, ہر چیز کے اوپر تمہیں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لوہا لاٹ ہو جانا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا, مجھے اور کچھ نہیں کرنا. تو کیا فرمایا, بس یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو اور ہے ہی اور کیا نا, اگر آپ نوٹ کیجئے, اگر اللہ کے ایمان پر, اللہ کے احکامات پہ انسان جم جائے ایک دفعہ تو اور تو کچھ اور ہے ہی نہیں واقعی حقیقتاً. آگے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی میں حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ الفرقان آیت نمبر 75 ہے کہ جب آپ اللہ کے راہ میں چلیں گے نا تو آپ کو جیسے صبر کے مراحل آئیں گے. اب اس کا انعام کیا ہے, اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا اور سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 75. یعنی پھر یہ کہ جب اللہ کے لیے انسان قربانی دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا, اس کے لیے بڑے بڑے غرفہ ہیں. غرفے آپ سمجھ لیجئے کہ غرفے ایسی عمارت یا ایسے محل کو کہتے ہیں جو کہ بہت اونچا ہو, بہت بلند و بالا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا نعمت کا یا جنت میں محل کا تصور جو ہے نا وہ اونچائی کے اوپر ہے. یہ خاص بات ہے کہ بہت اونچا, بہت اونچے مقام کے اوپر جنت ہے اور اس سے بھی اونچے ان کے غرفے ہوں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیں گے بھی کتنی بڑی نعمتیں جب وہ اللہ کی راہ میں صبر اختیار کریں گے. آگے بہت ہی خوبصورت ایک اور آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 107.
ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات وہ نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بڑی اہم بات ہے نا، یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو اللہ کے دین میں کے معاملے میں نا، یہاں دو تین اس کے معنی نکلیں گے۔ پہلے میں آپ کو ہسٹوریکلی اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے نہ رخصت لی، نہ عزیمت کے راستے پہ چلے، بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اور یہ تھے ایسے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے یہ منافق آپ کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ صبح مسلمان ہو، شام کو کافر ہو جانا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان ہو رہے تھے نا وہ ہل جاتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو دین میں آئے تھے، انہوں نے کیا اس میں برائی دیکھی جو یہ دوبارہ سے کافر ہو گئے، اور ہم کیوں ابھی تک دین میں بیٹھے ہوئے؟ آپ سمجھے نا، یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنی نکالی تھی۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو معنی اس کے یہ ہیں کہ ان کے لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا، مرتد ہو جانا، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا ہے، اور انہوں نے یہ کیوں مرتد یہ بنے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی پہ مر مٹے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ریزن یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ایک اور، یعنی اس کی تفسیر ایک اور اینگل سے ہم دیکھیں گے جو آج کل کے حوالے سے ہمارے اوپر اپلیکیبل آتی ہے، یعنی آج کے انسانوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمتوں کا کفران کریں۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا پرابلم کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ حب دنیا کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حب دنیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے عشق میں گرفتار ہونا، یوں آپ اس کو سمپلی سمجھیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے بجائے دنیا کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں، دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں وہ ہدایت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ تو یہ جو دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، ایکسٹریم محبت۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا میں رہ رہی ہیں تو کھانا بھی کیوں کھا رہا ہے آدمی، بریانی بھی کیوں کھا رہا ہے، یا کپڑے بھی اس نے نئے کیوں پہنے، یا اس نے سویٹر کیوں پہن لیا نیا، یہ نہیں کہا جا رہا۔ مراد یہ اوور انٹیلیجنس ان دنیا، اوور انٹیلیجنس، اتنا زیادہ دنیا کا آبسیسو کمپلسو بیہیویئر ہو جانا کہ بس دنیا آگے دنیا پیچھے، دنیا رائٹ میں دنیا لیفٹ میں، بس اور کچھ سوچ اور ہے ہی نہیں۔ اور اتنا جب انسان دنیا کے ایسے لوگ، اب میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، آپ کو میں فوراً بیلنس آؤٹ کرنا بتا رہی ہوں کہ دنیا کی نفی نہیں کی جا رہی ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمزم کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ اتنا زیادہ جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو فراموش کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو بھلانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان گناہ میں انڈلج ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کو بھول گئے، اللہ کا احساس آپ کے اندر سے نکل گیا، اللہ کا ڈر آپ کے اندر سے نکل گیا، قرآن کا ڈر آپ کے اندر سے نکل گیا، تو کیا ہوا؟ گناہ میں انسان پڑ گیا۔ ڈر و خوف نکلنے کے بعد اب کیا ہوا؟ جب گناہوں میں انسان پڑا، اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دل پہ مہر لگ گئی۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہو رہا ہے، دلوں پہ مہر لگ گئی، اور اس کے بعد آپ سمجھے ہدایت کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا جو ایک اسٹیپ ہے نا، میں ان کو لکھ دیتی ہوں تاکہ اور آپ کو بات موقع ہو جائے۔ سب سے پہلے تو حب دنیا کا ذکر ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا، اگلا نتیجہ نکلا تیسرا نتیجہ گناہوں میں ڈوبنا۔
ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ کہتے ہیں نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. تو یہ وہ والی چیز ہے کہ یہ ایک پروسیس چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا. ابھی دیکھیے پچھلی بھی آیت جو میں نے بالکل شروع میں آپ کو کرائی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو ہماری آیات کو نہیں مانتے ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی, وہاں بھی ذکر تھا. اب آپ یہاں دیکھ لیجئے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور سمجھے ایک ہمارے اوپر انکشاف ہوا ہے اللہ کے آیات کے حوالے سے. ایک اور برائی کیا پتا چلی, جو حب دنیا کا شکار ہوتے ہیں, دنیا کی محبت میں مر مٹتے ہیں. آپ جس کو کہہ لیجئے کہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں, تو ان کا انجام یہ بتایا جا رہا ہے. صرف حب دنیا نہیں ہے, حب محبت بھی ہے, پریفرنس بھی ہے, پرائیورٹی بھی دنیا بنی ہوئی ہے, سب کچھ دنیا ہے. تو اب اس میں یہ انجام ہو جاتا ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر نجات کی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہوتا, یہ تو ان کا خود کا پروسیس ہے. وہی والی بات ہے نا کہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا. تو بات یہ آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ شروع سے دیکھیں نا, ایک انسان کو دیکھیے وہ خود کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہاں سے ڈھونڈ کے ہدایت ان کے لیے لے آئے. جب پہلے اسٹیپ پہ جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار, میں نے بتایا نا آگے دنیا پیچھے دنیا, تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایک کے بعد نکلا چلا جا رہا ہے. لیکن ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو اس میں منسوب اس طرح کر رہا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسے کروں گا. آپ کو میں اگر سمپل بتاؤں نا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی پسند کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ اس کو یوں کہتے ہیں کہ ان کی پسند کو ان کے لیے نا اوکے کر دیتا ہے. کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے جاؤ, جو تمہیں پسند ہے ویسے زندگی گزارو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زور و زبردستی ہے نہیں. اب اس میں میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں, بالکل پرٹیننٹ ہے اسی کے حوالے سے. یہ پہلی والی آتی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. یہ بڑی گہری بات ہے, لاہیۃ قلوبہم. کیا بات آ رہی ہے, لوگوں کے حساب کا وقت آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے. غور سے سنیے گا اس آیت کو. ہاں, لوگوں کے حساب کا وقت آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو بد تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا لاہیتن قلوبہم, دل ان کے اور ہی فکروں میں منہمک ہے. کتنی گہری بات ہے نا, بالکل جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں. یعنی مراد کیا ہے, ہمارا کیا حساب کتاب کا وقت قریب نہیں آ لگا ہے, یعنی ہماری تو موت کے ساتھ حساب شروع ہوگا نا, تو قریب آ لگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے باوجود یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ حب دنیا کا شکار ہیں کہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے. قرآن سے غفلت ہے, اللہ سے غفلت ہے, اللہ کے ذکر سے غفلت ہے. اور جو تازہ نصیحت یعنی قرآن میں سے کوئی بات بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو بد تکلف اس کو سنتے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہیں پھنس گئے, کہیں کسی درس میں چلے گئے, بڑی کوشش کی کہ جب پہنچے درس ختم ہو جائے, لیکن آخری میں کچھ اللہ کی چند باتیں کانوں میں پڑ گئیں, تو وہ بد تکلف نہیں ہوتا کہ موڈ تھا نہیں, ارادہ تھا نہیں, کچھ ایک دو چیزیں کان میں پڑ گئی. پڑھنے کے باوجود جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کھیل میں وہ پڑے رہتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے اٹھتے ہیں مجلس سے, جو آخری ایک دو بات مجبوراً سن کے, پھر وہی اپنے دنیا کے کھیلوں میں لگ جاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لاہیتن قلوبہم. بات ساری کیا ہے کہ دل تو ان کے کچھ اور ہی فکروں میں منہمک ہیں. اللہ کا خیال, قرآن کا خیال, واپسی کا خیال, آخرت کا خیال, یہ تو کوئی دوسری ہی لوگوں کی باتیں یا دوسری دنیا کی باتیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی عمر ہے ہماری ان باتوں کو سوچنے کی. تو یہ دیکھیے یہ ایک آیت ہے. دوسرا ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, سورہ روم آیت نمبر 7 سے 8 میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اولم یتفکروا فی انفسہم. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی کیا مراد ہے کہ دنیا کا جو بس ظاہر ہے, دنیا کا ظاہر کیا ہے, بڑا چمکیلا ہے, بڑا اٹریکٹیو ہے, بہت ہی. جیسے وہ مون لائٹ کا ایک کپڑا تھا نا فیشن میں, تو وہ جو مون لائٹ جو پہن لیتا تھا وہ دور سے نظر آتا تھا چمکتا ہوا. تو بس یہ دنیا سمجھے وہی ڈریس کی طرح. آپ ایسے ایک عام کاٹن کا کپڑا پہنے, پلین کپڑے پہنے, تو دور سے نہیں آپ کا کوئی واضح آپ نظر نہیں آئیں گے. تو وہی والی چیز ہے, آخرت پیچھے ہے اور دنیا کی چمک دھمک ظاہری پہلو بڑا فوکس ہو کے سامنے نظر آتا ہے. تو یہ کوئی عقل مندی ہوگا
کہ جو کہ اس ظاہری دنیا کے گرداب سے اپنے آپ کو نکال لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت سے یہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، اور اگر میں آئی گئی ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیے اس سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جو کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ لے کہ شاید مجھے کھانے پینے کے لیے، اور اس کے بعد شادی بیاہ اور بچوں کو پالنے کے لیے، اور اس کے بعد نانی بن کے ان کے بچوں کو پالنے کے لیے، اور شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے، اور 60 سال 80 سال 90 سال کی عمر کے ہو کے ویل چیئر پہ شادیوں میں جاتے ہیں لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برائی ہے، میرا مراد کہنے کی آپ کو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی اس عمر میں بھی زندگی یعنی ینگ دن میں بھی یہی گزری، گھومتے پھرتے شادیاں اٹینڈ کرتے ہوئے، اور 80 90 سال کی عمر میں بھی کپڑوں اور زیور کی فکر ہے۔ تو یہ والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، ان کو نہ فکر ہے نہ اصل میں یہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ایک مائنڈ سیٹ ایسا موجود ہے ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں جو دراصل قرآن پڑھ کے یہ جاننا بھی نہیں چاہتا ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ جیسے وہ ایک کبوتر جو ہے نا، وہ اپنی آنکھیں میچ کے نا اپنے آپ میں اپنے کو دبا لیتا ہے اپنے پروں میں جب بلی کو سامنے دیکھتا ہے، تو کیا اس کے اس ڈر اور خوف سے بلی اس کو کھاتی نہیں ہے؟ وہ تو اور زیادہ کھاتی ہے، وہ تو اور زیادہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے نا۔ تو بالکل یہی والی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھی۔ آپ سمجھتے ہیں گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیے مجھے، ایک کوئی بتائے اور کلیئر کیجئے اس کو۔ تاک لگائے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو تھوڑا اگر میں اور ایکسپلین کر کے آپ کو بتاؤں تو جنگل میں جانور کے لیے جال لگایا جاتا ہے نا، تو جال لگانے کے بعد جو شکاری ہوتا ہے وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ جیسے یہ جال میں شکاری آئے گا میں اس کو کھینچ کے اس کو بند کر لوں گا، چاہے وہ آپ کو پتا ہے نا بڑے بڑے وہاں ہرن ہوتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کو ایسے پکڑا جاتا ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی، یعنی یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں کہہ رہی کہ جب مرنے لگیں گے تو بیٹھے گی، بیٹھی ہوئی ہے، وہ ازل سے بیٹھی ہوئی ہے گھات لگا کے، انتظار میں کہ اس میرے جال میں کتنے لوگ پھنس رہے ہیں، کتنے گر رہے ہیں، کتنے گرنے والے ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں یہ ٹاپک بورنگ لگتے ہیں، ہمیں یہ ٹاپک ڈپریشن کا باعث لگتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج کا ڈپریشن تو دواؤں سے اور اپنے یوگا کرنے سے اور مختلف ایکسرسائزز کرنے سے کافی حد تک ختم بھی ہو جاتا ہے، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے۔ لیکن جو آخرت میں جن لوگوں کو ڈپریشن ہوگا وہ تو تاحیات ہوگا، ختم نہیں ہوگا نا کبھی بھی۔ تو انسان اس وقت سے ڈرے نا اس ڈپریشن سے۔ یہاں تو اگر، اور میں ایک اور بات آپ کو یاد رکھیں، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے نا کہ تم اگر دین کی طرف آؤ گے یا دین کی باتیں سنو گے تو تمہاری زندگی روکھی پھیکی ہو جائے گی یا تم ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا، یہ بالکل اس کے الٹ ہے، بالکل اس کے الٹ بات ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو ان کا بتایا تھا، جنید جمشید کا بھی واقعے میں یہی بتایا تھا نا کہ سکون وہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو نہیں ملا۔ کہاں ملا؟ ٹوٹی مسجد میں، اس کے پھٹے ہوئے جو جانماز تھی وہاں ملا۔ تو وہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ہماری ایک مت ہے اور ایک ہمارا غلط گمان ہے۔ جتنا آپ اللہ سے قریب آئیں گے نا اتنا دل آپ کا باغ رہے گا۔ کہتے ہیں نا دل باغ، سنا ہے نا آپ نے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اتنا دل جو ہے نا خوش و خرم رہتا ہے جو جتنا انسان اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، جتنا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو اگر اس خوشی کے ساتھ انسان کو 2 وقت کا کھانا اور ایک اے سی گاڑی اور حلال رزق اور بچے فرما بردار اور یہ اگر سب پیکج مل رہا ہے تو کیا برا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اور کیا چاہیے؟ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ بتائیں مجھے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کیا کریں گے اور اس سے زیادہ لے کے؟ بس اسی میں زندگی کٹ جائے الحمدللہ، اسی چین اور سکون کے ساتھ کہ اللہ بھی راضی۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، جب آپ اللہ کو راضی کریں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا یہ عجیب سا معاملہ ہے، یا میں کیا کہوں کہ بڑا کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو بھی خوش کرتا ہے طریقوں سے۔ یاد رکھیے گا، آزماتا بھی ہے پھر خوش کر دیتا ہے، پھر آزماتا ہے پھر کسی طریقے سے بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ تب انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جب انسان پورا کا پورا دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تب اسے پتا چلتا ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی بہت پتے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جب اللہ سے انسان اٹیچڈ ہوتا ہے نا تو آزمائشیں تو کافروں پہ بھی آتی ہیں، مومنوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن جب مومن پہ کوئی آزمائش آتی ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے نا کچھ اپنا خاص کرم کیا ہوا ہے۔
یعنی وہ ہے آزمائش بہت بڑی ہے جو دوسرے لوگ بیماری کی بھی، میں آپ کو کچھ بھی دنیاوی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی مالی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بچے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، دین کے راستے کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ایک دل میں نا عجیب سا قرار ہوتا ہے. آزمائش ہوتی ہے لیکن عجیب سا قرار ہوتا ہے، ایک سکینت. بالکل بہت اچھا ورڈ آپ نے استعمال کیا، ایک بالکل سکینت کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو لوگوں کا بتا رہی ہوں کہ لوگ اس طرح کی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش دی ہوئی ہے لیکن حقیقتاً میرے لیے کوئی آزمائش ہے نہیں، اللہ نے اتنا مجھ پہ کرم کیا ہوا. تو وہ واقعی وہ آزمائش رہتی نہیں ہے جب اللہ سے انسان اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ اللہ یہ دنیا کی جب محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس میں، یہ ہے سورہ رعد آیت نمبر 26، یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں. یعنی یہ لوگ دنیا میں مگن ہیں جو ظاہری ابھی ہم نے بات کی کہ اس کی کیفیت دیکھ کے، لیکن یہ ایک متاع قلیل ہے. متاع کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پونجی، لیکن کیسی پونجی؟ قلیل، بہت ہی چھوٹی سی. اگر میں متاع قلیل آپ سے کہوں نا تو میں یہ کہوں گی کہ بس یہ جیسے اتنا سا ایک پین، ایک مارکر، یہ متاع قلیل. تو اس کے کمپیریزن میں مراد یہ آخرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے کہ جس کے لیے انسان اسٹرائیو کرے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آتی ہے سورہ ہجر آیت نمبر 3، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پیئیں اور مزے کریں اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، پھر جلد انہیں خود معلوم ہو جائے گا. یعنی کیا مراد ہے؟ اب ایک اور طریقے سے یعنی میں تو آپ کو ساری آیتیں مختلف سورہ کی بتا رہی ہوں نا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کی محبت بنایا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا جب دنیا کا ذکر ہوگا تو ایسے لوگوں کا زندگی کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ واقعی کھانا پینا، کھانے ہی کے لیے وہ کہتے ہیں نا جیتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کھانے دیں، پینے دیں، مزے کرنے دیں، انجوائے کرنے دیں ان کو زندگی، اور جھوٹی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رہیں. یعنی جھوٹی امیدیں کیا ہیں کہ اس کے باوجود میری آخرت بن جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا. تو یہ وہ ہوپلیس کیس ہیں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے آپ نے اپنی جان کو ہلکان کر لیا. تو اب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ بس کیجئے، یہ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر. یعنی ایک حد تک آپ ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں نا، آپ ان کے لیے اپنی جان کو نہیں گھلا سکتے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھلاتے تھے. تو ایسے ہی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ جب ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کہہ کے ان کو تھک جائیں، آپ بتا کے ان کو تھک جائیں، آپ ان کو سمجھا کے تھک جائیں، پیار سے بھی کہہ لیں اور ڈرا کے بھی کہہ لیں، لیکن ان کا ایک ہٹ دھرمی کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وہ فن اور وہ ان کی جو ایک لائف ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بالکل وہی والی بات ابھی ہم نے ابھی پہلے آیت میں کی تھی. تو مراد یہی ہے کہ جب ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو کوئی بات کی نصیحت کریں، وہ نہیں مانتا آپ کی بات، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کر لینے دو، اس کو لگ پتہ جائے گا، ایسے جملہ بولتے ہیں نا، لگ پتہ جائے گا. یعنی مراد کیا ہے کہ جب یہ خود، اور بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھوکر کھائے گا نا خود ہی ٹھیک ہوگا، حالانکہ آپ کا بچہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مجبور ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. تو ایسی یہاں پر جو بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے نصیحت آتی ہے، ان کے سامنے بات آتی ہے، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھنا چاہتے، نہ سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر چھوڑ دو ان کے حال پہ. یعنی کب پتہ چل جائے گا؟ ان کی موت کے بعد، یا اشارہ قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے.